السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد محمود اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ایس ایم ہینڈ رائٹنگ میں۔ تو دوستو، آج کی ہماری یہ کلاس نمبر 3 ہے اور اردو ہینڈ رائٹنگ کے متعلق ہے۔ تو جن حضرات کی اردو کی ہینڈ رائٹنگ کمزور ہے اور خراب ہے، اور یہ جن کے بچے اپنی خراب اور کمزور ہینڈ رائٹنگ کی وجہ سے بہت کم نمبر لے پاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت دلچسپ اور بہت مفید ہونے والی ہے۔ لیکن آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، مکمل دیکھنا ہے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ ہماری ہینڈ رائٹنگ کے متعلق جو ضروری ٹپس ہیں وہ ہم تک پہنچتی رہیں۔ تو اب یہ چند سٹروکس میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ یہ مکمل حروف بھی نہیں ہیں، بلکہ حروف کی کچھ شکلیں ہیں، کچھ پارٹس ہیں۔ تو اگر ہم ان حروف کے ان حصوں کو مشق کر کے اور خوب ان کو اچھی طرح پریکٹس کر کے ان پر مہارت حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر اردو کے جتنے بھی حروف تہجی ہیں وہ ان سارے حروف کو لکھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا، ایزی ہو جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کا تعلق مشق سے ہے اور توجہ اور دھیان دینے سے ہے، کہ اردو ہینڈ رائٹنگ کا تعلق ہے یا انگلش کی ہینڈ رائٹنگ ہو گئی، تو ان کا تعلق وہ مشق سے ہے، پریکٹس سے ہے، کہ ہماری جتنی پریکٹس ہوگی، ہماری جتنی بھی مشق ان حروف کو لکھنے میں ہوگی، تو ہماری اتنی ہی ہینڈ رائٹنگ مضبوط ہوگی۔ لیکن یہ چند سٹروکس جو ہیں، اگر ان کو ہم روزانہ کی مشق کے اندر لائیں گے، تو جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک چھوٹا الف، یہ بڑا الف، اور یہ 7 کا سٹروکس ہے، یہ حمزے کا سٹروکس ہے، اور یہ چھوٹی سی آدھا سی ہے، اور اس طرح آپ اس کو ایک بیج کی شکل دے دیں کہ یہ بیج ہے، اور اس طرح یہ مون کی شکل ہے، یہ تھوڑا سا ترچھا مون ہے، یہ تھوڑا سا سیدھا مون ہے، اس طرح یہ اردو کا لکھا ہوا 2 ہے، یہ اردو کا لکھا ہوا 3۔ تو ان کو اپنی مشق کے اندر لانا ہے۔ یہ وہ سٹروکس ہیں اور حروف کے وہ حصے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ان پر مضبوطی سے ہمیں عبور حاصل ہو گیا، تو پھر حروف، الفاظ جتنے بھی اردو کے ہیں، سارے کے سارے وہ ہمارے لیے بہت آسان اور بہت خوبصورت بن جائیں گے، اور چند ہی دنوں کے اندر ہماری اردو کے ہینڈ رائٹنگ کی جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، اور ہمارے بچے کی جن کی کمزور ہینڈ رائٹنگ ہے اور جس کی وجہ سے ان کے نمبر بہت کم آتے ہیں، تو یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا اور ہماری ہینڈ رائٹنگ، ہمارے بچوں کی ہینڈ رائٹنگ بہترین سے بہترین بن جائے گی۔ تو چلتے ہیں اب ان حروف کی طرف، ان حروف کے ان حصوں کی طرف۔ اب سب سے پہلا جو ہے، پچھلی کلاسز کے اندر بھی ہم نے یہی کہا تھا، لیکن اب اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ابھی اس کی اگر آپ مشق کریں گے، روزانہ 1 صفحہ، 2 صفحہ، 3 صفحہ، ایک حرف کی مشق کریں گے، تو پھر ہینڈ رائٹنگ خوبصورت سے خوبصورت ترین بن جائے گی۔ تو اب سب سے پہلا جو حرف ہے، وہ حرف کا ایک حصہ ہے، وہ ہے آدھا الف۔ اس کی مشق کریں۔ اس کی مکمل طور پر آپ سب نے صرف اسی کو لکھنا ہے۔ مکمل طور پر اسی کی مشق کرنا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر ہو گیا تھوڑا سا بڑا الف، اس سے یعنی کہ یہ تھوڑا سا بڑا ہوگا۔ اب یہ پورے صفحے پر آپ نے صرف اسی کی مشق کرنی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا حرف کا حصہ ہے، وہ ہے 7 کا سٹروکس۔ قلم کو آپ نے یہاں پر لے جا کر یہاں پر چھوڑ دینا ہے۔ اب صرف اس کی مشق کرنی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو پورے صفحے پر آپ نے صرف یعنی کہ ایک سطر کو چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ، اگر نہ چھوڑیں تب بھی یعنی کہ دوسرا، یعنی کہ اس طرح آپ اس کی مشق کو لا سکتے ہیں۔ تو اب ایک حرف یہ ہو گیا۔ اگلا ہمارا حرف کا حصہ ہے، وہ ہے حمزے کا سٹروکس۔ آپ نے ایک قلم کو پہلے تھوڑا سا ایسے کرنا ہے، پھر ایسے۔ یہ میں آپ کو مارکر سے سمجھا رہا ہوں، چھوٹا پین ہو یا چھوٹا مارکر ہو تو اس سے بھی یہی اصول چلیں گے۔ تو اب یہ حمزے کا سٹروک، اب اس کی مکمل مشق ہو۔ اگلا جو ہے یعنی کہ آدھا سی، اب اس کو آپ نے ایسے لے آنا ہے، بالکل یہاں پر ایسے کر دینا۔ اب اس کی یہی مشق ہو۔ پورے صفحے پر صرف اسی کی مشق ہو۔ اور اگلا لفظ کیا ہے؟ اگلا حرف جو ہے وہ ہے یعنی کہ سواد کی شکل بن رہی ہے، لیکن آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، قلم کے اوپر والے حصے سے ایسے۔
اس کا بھی پورے صفحے پر آپ نے کیا کرنا ہے، مشق کرنا۔ اب اگلا بن رہا ہے شیپ آف مون، تو اس میں سے پہلی جو شکل ہے یہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ جو دو شکلیں آپ دیکھ رہے ہیں پوری اردو کی کیلی گرافی کے اندر، اردو ہینڈ رائٹنگ کے اندر، ان دو جو حصے ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ گئے اور ان پر ہمیں لکھنا، ان کا مشق کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا اور ان پر عبور حاصل کر لیا، تو پھر پوری اردو کی ہینڈ رائٹنگ اور کیلی گرافی اور خوش خطی ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک آپ نے یہاں سے قلم کو لے آنا ہے، یہاں سے لے آ کر یہاں پر چھوڑ دینا، ایک یہ شکل، اور دوسری ہے کہ اب یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے یہ شکل۔ اب ان کی ساری مشق کرنی ہے۔ پہلے ایک صفحے پر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک صفحے پر مکمل پر اسی کی مشق کرنی ہے، اگلے صفحے پر اسی کی مشق کرنی ہے۔ اب اگر ان الفاظ کو ہم کیا کریں، اگر جوڑنا شروع کر دیں، کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر جس طرح پہلے ہم نے اس کی شکل بنائی، پھر اس کے بعد اس کی شکل بنائی، پھر اس کے بعد چھوٹا الف، پھر اس کے بعد بڑا الف، پھر اس کے بعد حمزہ کا سٹروکس، پھر اس کے بعد 7 کا سٹروکس، پھر اس کے بعد چاند کی یہ شکل، چاند کی یہ شکل، اور پھر اس کے بعد چاند کی یہ شکل۔ اب اگر ان کو ہم روزانہ کی مشق کے اندر لائیں تو انہی سے ہمارے الفاظ بنیں گے۔ اب اگر مثال کے طور پر ہم بنا رہے ہیں سین، تو ابھی اس سین کے اس حصے کو پہلے لے آئیں گے، اب اس کے لانے کے بعد ہم پھر آدھا جو الف ہے اس کو یہاں سے جوڑیں گے، پھر اس کے بعد اب یہ حصہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس حصے کو یہاں پر ہم لگائیں گے، تو یہ بن جائے گا ہمارا سین۔ اب اس طرح ہم اگر اس حمزے کے سٹروکس کو لائیں تو حمزے کے سٹروکس کو ہم لائیں گے، حمزے کا سٹروکس ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ مون کی شکل جو ہم نے یہ ترچھی بنائی تھی، اب اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے، تو یہ جی بن گئی ہماری عین۔ اس طرح اگر ہم یہ جو ہم نے اس کی شکل بنی تھی، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شکل، اگر اس کی مکمل مشق کریں گے تو اب اسی سے ہم جب اس لفظ کو یہاں پر لکھیں گے، اب اس کے ساتھ ہم نے یہ جو 2 والی شکل بنائی تھی، اب اس 2 والی شکل کو ہم اس پر کیا کر دیں گے، اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے۔ اب یہ 2 اس کے ساتھ ایڈ ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ یہ جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں مون والی، اب اس کو اس کے ساتھ ایڈ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا سواد۔ تو یہ جتنے بھی اب اگر دیکھ لیں کہ اب اس الف کو ہم لگائیں گے، یہاں پر الف کو ہم نے یہاں پر لگا لیا۔ اب اس کے بعد آپ یہ شکل دیکھ رہے ہیں، یہ جو سامنے جو بیج کی شکل دیکھ رہے ہیں جس سے ہمارا سواد بنا، اگر اس کو ساتھ ہم جوڑ دیں گے تو یہ بن جائے گی ہمارا طوا۔ تو اس طرح اب اس 7 کی شکل کو دیکھ لیں، اب اگر ہم اس 7 کی شکل کو یہاں پر اس کی سٹروکس کو یہاں پر لگائیں گے، اب اس کے بعد ہم یہ والا سٹروکس ہم نے بنایا تھا، اب اس کو اس کے ساتھ ایڈ کریں گے چاند کی شکل کو، تو یہ بھی بن رہا ہے، جیم بھی بن سکتا ہے، خا بھی بن سکتا ہے، ہا بھی بن سکتا ہے۔ اگر ہم ان کی مشق کریں گے اور اپنے بچوں کو ان حروف کی مشق کرائیں گے تو پھر ہماری ہینڈ رائٹنگ کا جو مسئلہ ہے اور جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں اور اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو یہ ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی اور ہماری ہینڈ رائٹنگ جو ہے، ہماری ہینڈ رائٹنگ بہترین سے بہترین اور خوبصورت بن جائے گی، اور چند ہی دنوں میں ہم اردو ہینڈ رائٹنگ میں ماہر اور ایکسپرٹ بن جائیں گے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ ساجد محمود کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاسز میں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔